السلام علیکم۔ آج ہمارے اس بامقصد سفر کا 27واں دن ہے۔ اس سیریز کا مقصد صرف اصلاح یعنی سدھار ہے اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہم شب قدر اور آخری عشرے کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیدھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی تاکہ ہماری نیت اور عمل دونوں بدل سکیں۔ دوستو، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مکہ کا معاشرہ پوری طرح غفلت اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس ماحول سے بے چین رہتا تھا۔ آپ حق کی تلاش اور غور و فکر کے لیے مکہ سے دور غار حرا کی تنہائی میں چلے جاتے تھے۔ کئی دن آپ وہیں عبادت میں گزارتے۔ یہی وہ مقدس دور تھا جب رمضان کے آخری 10 دنوں کی ایک طاق رات میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ پوری کائنات کی تخلیق کا سب سے بڑا راز اس رات کھلنے والا تھا۔ غار حرا میں اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار سینے سے لگانے کے بعد قرآن مجید کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ القدر میں اسی رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر آگے فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل صرف یہ ایک رات۔ اسی رات کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور حق کو پھیلانے کا سفر شروع ہوا۔ آخری عشرے میں آپ کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آخری 10 دن آتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور دین کی آخری فتح کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر آج کی رات بھی ہم سو گئے یا دنیا کی غفلت میں گزار دی تو سمجھو ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ معافی مانگنے کا گولڈن چانس ہے۔ اپنے کردار کو بدلیے، اپنی نیتوں کو صاف کیجیے۔ یہ راتیں فون پر یا بازاروں میں گزارنے کی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس شب قدر کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ آپ سب دل سے آمین کہیں۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دین کی یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش اتم فٹ ویئر کی جانب سے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔